हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कल हमने अपलोड की थी होनी ट्रेन का पार्ट 1। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं होनी ट्रेन का पार्ट 2। सो आई होप आपको बहुत अच्छी स्टोरी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। तो चलते हैं, देर नहीं करते, अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं आज की। कामरान और डॉक्टर रज़िया सांस फूले डब्बा नंबर 5 में दाखिल हुए और दरवाज़ा पटाख कर बंद कर दिया। कामरान का दिल इस जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। डॉक्टर रज़िया का चेहरा पसीने में डूबा हुआ था, मगर आंखों में वही एक ताकत बरकरार थी। वसीम उछलकर उठा। क्या हुआ, क्या देखा? कामरान ने जवाब देने के बजाय दरवाजे की कुंडी चढ़ाई और पीछे मुड़कर देखा। अभी कोई नहीं आया था। समीना भी जाग चुकी थी। बच्चा इसकी गोद में बेखबर सो रहा था, मगर इसकी आंखों में खौफ के आसार थे। डब्बे में चंद और मुसाफिर भी थे जो शोर से जाग गए थे। एक बूढ़ी औरत, 2 नौजवान लड़के जो शायद तालिब इल्म थे, और एक दरमियानी उम्र का मोटा आदमी जो अभी तक आंखें मलता बैठा था। डॉक्टर रज़िया ने सबको एक नज़र देखा और फिर सीधी बात की। सुनो सब लोग, पिछले डब्बों में कुछ खतरनाक है। अभी कोई पीछे नहीं जाएगा और ये दरवाज़ा बंद रहेगा। मोटे आदमी ने पूछा, क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने अल्लाह का नाम लिया और वसीम ने कामरान को घूरा। कामरान ने सिर्फ इतना कहा, चाचा फजल नहीं रहा। डब्बे में खामोशी छा गई और बाहर ट्रेन की आवाज़ और तेज़ लगने लगी। डॉक्टर रज़िया ने अपना बैग खोला और अंदर से एक फाइल निकाली, कुछ कागजात जो उन्होंने जल्दी से इधर उधर किए। कामरान ने हैरत से पूछा, ये क्या है? डॉक्टर रज़िया ने एक लम्हे रुकते हुए जवाब दिया, मैं फैसलाबाद में हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हूँ। पिछले 3 हफ्तों में मुल्तान के एक गांव से अजीब रिपोर्टें आ रही थी। लोग बीमार पड़ रहे थे, काटते थे और फिर मर जाते थे। हुकूमत ने मामला दबा दिया, मगर मैंने खुद जाकर तहकीक की। वसीम ने मुंह खुला रखा, तो आपको पहले से पता था? डॉक्टर रज़िया ने कहा, मुझे शक था, यकीन नहीं था। अब यकीन हो गया है। ये वायरस खून और काटने से फैलता है। जिसे काटा जाए वो चंद घंटों में बदल जाता है। आंखें सफ़ेद हो जाती हैं, होश ख़त्म हो जाता है और सिर्फ एक ही काम रह जाता है, काटना। बूढ़ी औरत ने दुपट्टा मुंह पर रखा और रोने लगी। मोटे आदमी ने कहा, ये सब बकवास है और जो खुद जाकर देखेगा। डॉक्टर रज़िया ने इसे रोका, बैठ जाओ, अगर गए तो वापस नहीं आओगे। मोटे आदमी ने बात ना मानी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। कामरान ने रोकने की कोशिश की, मगर वो धक्का देकर आगे निकल गया। मुझे कोई नहीं रोकेगा, मैं खुद देखता हूँ क्या है पीछे। दरवाज़ा खुला बंद हुआ और वो चला गया। सब ने एक दूसरे को देखा। 30 सेकंड खामोशी रही, फिर पीछे से एक चीख आई जो आधी रह गई और फिर कुछ नहीं। वसीम का रंग पीला पड़ गया। समीना ने बच्चे को मजबूती से पकड़ लिया। दोनों तालिब इल्म कोने में समेट गए। बूढ़ी औरत ने तस्बीह निकाली और आंख बंद कर ली। डॉक्टर रज़िया ने कहा, हमें इंजन की तरफ जाना होगा, ड्राइवर को रोकना होगा। कामरान ने पूछा, क्यों? रोकने से क्या होगा? डॉक्टर रज़िया ने जवाब दिया, अगर ये ट्रेन फैसलाबाद स्टेशन पहुंच गई तो वहाँ हज़ारों लोग हैं, खानदान, बच्चे, सब। ये वायरस वहाँ पहुंच जाएगा तो पूरा शहर घंटों में ख़त्म हो सकता है। कमरे में एक भारी खामोशी उतरी। कामरान ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा था, कहीं कोई स्टेशन नहीं, बस खेत और रात। वसीम ने आहिस्ता से कहा, यार, इंजन तक जाने के लिए पिछले डब्बों से नहीं, आगे से गुजरना होगा। कामरान ने सर हिलाया, हाँ, आगे के डब्बे भी अभी महफूज हैं। 1 2 3 4, फिर इंजन। डॉक्टर रज़िया ने बैग कंधे पर लिया। तो चलो, वसीम ने कहा, मैं यहाँ रहूँगा समीना और बाकी लोगों के साथ।
کامران نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر کچھ نہ کہا اور ڈاکٹر رضیہ کے ساتھ آگے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مگر جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، سامنے سے ایک سایہ آیا۔ کامران کا دل ٹوٹا۔ یہ چچا فضل تھا۔ چچا فضل کھڑا تھا، مگر وہ چچا فضل نہیں تھا۔ وہی پرانا یونیفارم، وہی سفید بال، مگر آنکھیں بالکل سفید، منہ کھلا اور گردن پر ایک گہرا کالا زخم جو سوج کر پھول چکا تھا۔ اس کے ہاتھ آگے کو اٹھے ہوئے تھے اور وہ ایک عجیب گھبراہٹ نکال رہا تھا۔ کامران نے دروازہ پٹاکا، مگر چچا فضل کا ہاتھ درمیان میں آ گیا۔ ڈاکٹر رضیہ نے بیگ سے ایک بڑی سرنج نکالی اور چچا فضل کی گردن میں گھونپ دی۔ وہ ایک لمحے کو لڑکھڑایا۔ کامران نے پوری طاقت سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگائی۔ باہر سے دھکے آنے لگے۔ وسیم چیخا۔ بوڑھی عورت نے اللہ کا نام لیا۔ سمینا کا بچہ جاگ گیا اور رونے لگا۔ ڈاکٹر رضیہ نے سرنج واپس بیگ میں رکھی اور سانس لیا۔ یہ سرنج کیا تھی؟ کامران نے پوچھا۔ بے ہوشی کی دوا، زیادہ دیر کام نہیں کرے گی، چند منٹ، ہمیں ابھی آگے جانا ہے۔ دونوں طالب علموں سے ایک نے کہا کہ وہ بھی ساتھ آئیں گے۔ اس کا نام ارسلان تھا، 22 سال کا۔ دوسرے نے، جس کا نام واحد تھا، انکار کر دیا اور کونے میں بیٹھا رہا۔ تینوں نے آگے کا دروازہ کھولا اور ڈبہ نمبر 4 سے داخل ہوئے۔ پچھلے دروازے پر دھکے بند ہو گئے تھے، مگر کامران جانتا تھا یہ سکون عارضی ہے۔ ڈبہ نمبر 4 میں لوگ ابھی سو رہے تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی۔ کامران نے چاہا کہ سب کو جگائے، مگر ڈاکٹر رضیہ نے روکا۔ ابھی نہیں، بھگدڑ مچے گی۔ ٹرین میں بھگدڑ اور خطرناک ہے، پہلے انجن تک پہنچتے ہیں۔ تینوں آہستہ آہستہ آگے بڑھے، ڈبہ نمبر 3 پار کیا، پھر 2، ڈبہ نمبر 1 میں پہنچے تو انجن کا دروازہ سامنے تھا۔ ارسلان نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں۔ دوبارہ کھٹکھٹایا، پھر بھی خاموشی۔ کامران نے دروازہ دھکیلا، وہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوئے تو انجن کا کمرہ خالی تھا۔ کنٹرول پینل پر بتیاں جل رہی تھی۔ ٹرین خود بخود دوڑ رہی تھی، مگر ڈرائیور کی سیٹ خالی تھی۔ کامران نے پیچھے دیکھا، فرش پر ایک آدمی پڑا تھا۔ ڈرائیور بالکل ساکن، گردن پر وہی کالا نشان۔ ارسلان نے گھٹنے ٹیکی اور نبض دیکھی، پھر سر اٹھایا۔ یہ زندہ ہے، مگر بدل رہا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر رضیہ کنٹرول پینل کے سامنے کھڑی ہوئی، بریک ڈھونڈنے لگی۔ ٹرین روکنی ہوگی، مگر اچانک رکی تو مسافر گریں گے۔ ڈاکٹر کامران نے کہا، آہستہ روکو۔ ڈاکٹر رضیہ نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فرش پر پڑا ڈرائیور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، آنکھیں سفید، منہ سے گراہٹ۔ ارسلان نے اسے روکنے کی کوشش کی، ڈرائیور نے اس کا بازو پکڑا اور کاٹ لیا۔ ارسلان کی چیخ نکلی۔ کامران نے ڈرائیور کو پیچھے دھکیلا۔ ڈاکٹر رضیہ نے بریک کھینچی۔ ٹرین کھچکے کھانے لگی اور ارسلان دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا، بازو پکڑے، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر وہ خوف جو سب جانتے تھے اس کا کیا مطلب ہے۔ ٹرین آہستہ آہستہ رک گئی۔ باہر اندھیرا تھا، کھیت تھے، کوئی اسٹیشن نہیں۔ کامران نے ارسلان کو دیکھا جو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ ارسلان نے خود کہا، مجھے پتا ہے کیا ہوگا۔ ڈاکٹر رضیہ نے زخم باندھا، مگر آنکھیں نہیں ملائی۔ کامران نے آہستہ سے پوچھا، کتنا وقت ہے؟ ڈاکٹر رضیہ نے کہا، 1 سے 2 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ۔ ارسلان نے سر اٹھایا، مسکرایا، ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ۔ فیصل آباد میں میری ماں ہے، اسے بتا دینا، میں سوچتا تھا اس کا۔ کامران کا گلا بھر آیا۔ ارسلان نے کہا، مجھے یہاں بند کر دو، انجن کے کمرے میں، جب میں بدل جاؤں تو باہر نہیں نکل سکوں گا۔ ڈاکٹر رضیہ نے سر ہلایا، یہی ٹھیک تھا۔ کامران نے ارسلان کا ہاتھ پکڑا، ایک لمحہ، پھر دونوں باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے ارسلان کی آواز آئی، جاؤ جلدی جاؤ۔ کامران نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کی۔
ڈاکٹر رضیہ نے اس کا بازو پکڑا۔ ابھی رونے کا وقت نہیں ہے، پیچھے چلو، باقی لوگوں کو نکالنا ہے۔ دونوں واپس مڑے اور ڈبوں کی طرف چلنے لگے۔ پیچھے سے انجن کے کمرے میں دروازے پر ایک دھکا لگا، پھر ایک اور پھر خاموشی۔ ٹرین اندھیرے میں کھڑی تھی اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، اور ڈبہ نمبر 5 میں وسیم اکیلا بیٹھا تھا سمینا کے ساتھ، اور پچھلے دروازے پر اب کوئی دھکے نہیں مار رہا تھا۔ جو چیز پہلے دروازے کے باہر تھی وہ اندر تھی۔ کیسی لگی آپ کو آج کا میرا پارٹ 2؟ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ کل پارٹ 3 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنے ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جانے سے پہلے میں ایک بار پھر بولوں گی، پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے دوبارہ اپنے پارٹ 3 کے ساتھ۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔